جماعت اسلامی میدان میں ہے اور انہوں نے یہ تک کہہ دیا کہ عید کے بعد آل پارٹیز کانفرنس بلائیں گے اور ساتھ ہی عمران خان شہباز شریف سے ملاقات ہوئی. آپ کو لگتا ہے برف پگھلے گی اور سب ساتھ بیٹھ کے متفق ہو جائیں گے؟ جی پگھلنی چاہیے. یہ ساری وہ سیاسی جماعتیں جنہوں نے اسی ملک میں سیاست کرنی ہے. ابھی ہو سکتا ہے کوئی ایک پاپولر ہو دوسری کم پاپولر ہو، لیکن یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آنے والے کئی دہائیوں تک ان جماعتوں نے ادھر الیکشنز لڑنے ہیں، اس ملک کا نظام چلانا ہے. اگر یہ ایک دوسرے سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے تو پھر کس طرح ہم نظام کو آگے چلائیں گے؟ باقی بات یہ ہے کہ اس ساری جو گیم ہو رہی ہے، جو سیاسی گیم ہے، اس میں جو سب سے امپورٹنٹ فریق ہوتا ہے وہ عوام ہوتے ہیں. ان کو کیوں آؤٹ رکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ پچھلے دنوں آصف زرداری صاحب نے ایک انٹرویو بھی دیا اور انہوں نے کہا کہ جی عمران خان پاپولر نہیں ہے، وہ بندوں کو اس نے 30 ہزار روپے دے کے بندے رکھے ہوئے. بھائی آپ بھی 25 ہزار دے کے رکھ لیں. اب یہ انہوں نے بات کیوں کی؟ اس لیے کہ پاکستان کے اندر جو سیاست ہے وہ بند کمروں سے باہر ہی نہیں جا رہی ہے. ہمارے ذہن ہی بند ہو گئے. ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ جی 4 سیاستدان بیٹھے ہیں، اس میں خان صاحب بھی ہوں، اس میں میاں صاحب بھی ہوں، محترم آصف زرداری صاحب بھی ہوں، اور یہ معاملات حل کر لیں. لیکن عوام کی سٹیک کدھر ہے؟ اب جو آئین ہمیں حق دیتا ہے، آئین جو رائٹ دیتا ہے، 50 سال سے ایک سیٹلڈ پرنسپل ہے کہ عوام کی اس میں شرکت ہوگی، عوام کا ووٹ ہوگا، عوام کی منشا ہوگی، اس کے اوپر کوئی بھی نہیں آتا. تو یہ ایشو ہے بنیادی طور پہ. یہ ضرور بیٹھیں، ضرور بات کریں، لیکن جب تک اس ملک میں آئین کے مطابق انتخابات وقت پہ نہیں ہوں گے یہ ساری چیزیں کارآمد ثابت نہیں ہو سکتی. اچھا، اور اطہر آپ کے خیال میں یہ جماعت اسلامی کی اپنی ایک انڈیویجول کیپیسٹی میں کوشش ہے یا جو ملک کے اسٹیک ہولڈر ہیں بڑے ان کی بھی حمایت حاصل ہے؟ یہ ملک کے بڑے اسٹیک کون؟ حسن رضا پاشا صاحب کا کہہ رہی ہیں؟ آپ کس کی بات کر رہی ہیں؟ مجھے تو سمجھ نہیں آئی ہے. دیکھیں جو بڑے اسٹیک ہولڈر ہوتے ہیں، دیکھیں وہ تو ہیں ہی ہیں، بڑے اسٹیک ہولڈر ہیں، لیکن یہ سیاستدانوں کا ٹائم ہے نا. اب ان کو بھی بڑا ہونے کی ضرورت ہے. یہ بڑے بڑے لیڈر ہیں، ان کو کروڑوں ووٹ پڑتے ہیں جس بھی جماعت سے ہیں. پیپلز پارٹی والے ہیں، نون لیگ والے ہیں، پی ٹی آئی والے ہیں، جماعت اسلامی والے ہیں. ہم سب جو ہے پوری قوم ان کی طرف دیکھ رہی ہے کہ آپ لوگ بڑے ہیں، آپ لوگ بڑے پن کا مظاہرہ کریں، بڑے جو گولز سامنے رکھیں اور پاکستان کو اس بڑے بحران سے باہر نکالیں. اچھا حسن رضا پاشا صاحب، ذرا بتائیے یہ جو بات ہو رہی ہے مذاکرات کی، آپ کو لگتا ہے کہ اس سے کچھ ہم امید رکھیں؟ اور ویسے پہلے یہ بتا دیں، آپ کے خیال میں 14 مئی کو الیکشن ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے جناب فیڈرل منسٹر انٹیریئر کا کلپ سنایا تھا، تو انہوں نے تو لاؤڈ اینڈ کلیئر کہا کہ 14 مئی کو الیکشن نہیں ہو رہے. اور آپ دیکھیں کہ کل ایک ان کیمرہ سیشن ہوا قومی اسمبلی کا، اور اس میں طاقت کے سرچشمے وہاں گئے تھے، اور وہاں پہ جو آرمی چیف صاحب نے ایک بات کی تھی جو کہ پی ٹی آئی نے فوری طور پہ اس کو سراہا تو صحیح، اور اس کے بعد جب انہوں نے غور کیا تو پھر انہوں نے اس کا ذکر تک نہیں کیا. اور وہ یہ بات تھی کہ آرمی چیف صاحب نے یہ فرمایا کہ ہم عوام کے منتخب نمائندوں پارلیمان کے ساتھ ہیں، آئین کے ساتھ ہیں. انہوں نے بات کلیئر کر دی. انہوں نے بات کلیئر کر دی. جی عوام کے منتخب نمائندے ریپرزینٹ کرتے ہیں پارلیمنٹ کو، یہی آئین پاکستان ہے. جی، اور یہی اور آئین پاکستان. سو بات یہ ہے کہ جو آپ نے کہا، مجھے ابھی تک یہ جو ایک نئی موو چلی ہے جس کا ہم بھی پچھلے 2 مہینے سے یہ اس بات کا بار بار مطالبہ کر رہے تھے کہ گرینڈ ڈائیلاگ ہونا چاہیے. پاکستان بار کونسل ایز انسٹیٹیوشن سب پارٹیز کو ہوسٹ کرتی ہے، اپنا پلیٹ فارم دیتی ہے، وہاں پہ آ کے آپ بیٹھیں اور 2 پوائنٹس ایجنڈا ہو. نمبر 1 کہ الیکشن کب اور کیسے ہونے ہیں، نمبر 2 اس ملک کی اکانومی کو سہارا کس طریقے سے دینا ہے. لیکن چلیں دیر آئے درست آئے، اگر امیر جماعت اسلامی صاحب کی اس موومنٹ میں کوئی سبسٹانس ہے اور یہ دونوں فریقین نے حامی بھر لی ہے، لیکن ایک فریق نے کوئی تھوڑی سی آدھی حامی بھری ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ ٹھیک ہے میں اپنی ٹیم بھیج دوں گا. ان کو بھی ایک سٹیپ ڈاؤن آنا چاہیے. محترم عمران خان صاحب کو اس میں اگر ہوتی ہے اے پی سی اور پرائم منسٹر آ رہے ہیں، زرداری صاحب آ رہے ہیں، باقی اور پولیٹیکل پارٹیز کی لیڈرشپ آ رہی ہے، تو عمران خان صاحب کو بھی آنا چاہیے. یہ جو خول ہے اس سے نکلنا چاہیے
کہ فلاں سے میں نے ہاتھ نہیں ملانا، فلاں کو میں ملنا نہیں. لائک وائز آج جو دیکھا ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کی بات، انہوں نے بھی ایسی بات کی ہے، اس کو بھی میں کہتا ہوں کہ ان کو بھی یہ چھوڑنا چاہیے. ایک جماعت ہے JUI، مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں عمران خان کو سسٹم سے ہی نکال دینا چاہیے. جی میں یہی عرض کر رہا ہوں، آپ نے بات ٹوک دی تھی وہ کس طرح مناسب کہ مولانا فضل الرحمان صاحب ہمارے لیے بڑے محترم ہیں، ہم ان کی ایبسنس میں اس بات کی جنگ کرتے ہیں کہ ان کے نام کیوں وہ چینج کیے گئے ہیں، کیوں تصحیح کی جاتی ہے. لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب بھی ایک سٹیپ ڈاؤن آئیں اور برداشت کریں. دیکھیں اس وقت کوئی شک نہیں ہے کہ عمران خان پاپولر لیڈر ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان کا سوشل میڈیا جو سیل ہے وہ اتنا ایکٹیو ہے کہ اس میں فیک آئی ڈیز کی برمار ہونے کے باوجود لوگ ان کو پسند کر رہے ہیں. اچھا لیکن جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں ان کو بھی ایکسپٹ کرنا چاہیے اور بیٹھ کے معاملات کو طے کریں، اپنی ذات سے نکل کے اس ملک کے لیے سوچیں، اور یہی بہتری ہے اس ملک کے لیے. ٹھیک ہے چلے. حسن رضا پاشا صاحب، آپ نے جو گفتگو کی اس کا جواب میں لے لیتی ہوں. اطہر، گراؤنڈ ریالٹیز کیا ہے جو تحریک انصاف ریئلائز نہیں کر رہی، اور ایک سٹیپ وہ کہہ رہے ہیں انہیں ڈاؤن ہونا چاہیے، اور وہ یہ جو کہتے ہیں میں نہیں بیٹھوں گا، پارٹی کے لوگ ریپرزینٹ کریں گے، تو ذرا اس سے انہیں تھوڑا سا اس پہ نظر ثانی کرنی چاہیے. واٹ ڈو یو سے؟ دیکھیں، جس طرح میں نے پہلے بھی عرض کی کہ سیاست دانوں کو کبھی بھی بات چیت کے دروازے بند نہیں کرنے چاہیے، اور جو آرمی چیف بھی پارلیمنٹ کے اندر گئے تھے انہوں نے پارلیمنٹ میں جا کے بڑا واضح پیغام دیا. انہوں نے کہا کہ عوام کے منتخب نمائندوں کے ذریعے اقتدار آگے چلے گا، اور جو یہاں پہ وہ باتیں کی جا رہی تھی کہ جی ٹیکنوکریٹک کوئی سیٹ اپ آ جائے گا، ٹیکنوکریٹس آ جائیں گے، وہ 2 سال چلتا رہے گا، 4 سال چلتا رہے گا، اس سارے غبارے میں سے بھی ہوا نکل گئی. تو نظام تو انہی سیاست دانوں نے چلانا ہے. لیکن ایشو یہ ہے کہ صرف بات چیت سے نظام نہیں چلتا. نظام چلانے کے لیے ایک سوشل کانٹریکٹ موجود ہے، ایک آئین موجود ہے جو آج سے 50 برس قبل اسی پارلیمان نے پاکستان کی عوام کو دیا تھا، اور یہ کہا گیا تھا کہ اب اس آئین کے مطابق آپ کے جو جتنے بھی حقوق ہیں ان کا تحفظ کیا جائے گا، اور ہم اپنے فرائض انجام دیں گے جو بھی سیاستدان ہوں گے حکومت میں آئیں گے. اب ہو رہا یہ کیا ہے کہ جو 50 سال سے سیٹلڈ پرنسپل ہے اس سے یہ پیچھے ہٹ رہے ہیں. یہ کہہ رہے ہیں جی بات چیت کر لیں، یہ کر لیں، وہ کر لیں، لیکن انتخابات نہ کروائیں. کیا آئین کے اندر واضح طور پہ نہیں لکھا ہوا کوئی نیا عمرانی معاہدہ یا سوشل کانٹریکٹ تو ہم نے بنانا نہیں ہے، سب کچھ واضح ہے. تو ایشو مین یہ ہے کہ جو اس وقت حکمراں اتحاد ہے وہ خوف زدہ ہے، وہ خوف کے مارے فیصلے کر رہے ہیں. کس چیز کا خوف ہے؟ جناب ہم الیکشنز ہار جائیں گے. تو بھائی کیا ہو گیا، سیاسی جماعتیں الیکشنز ہار جاتی ہیں، ہو سکتا ہے اگلی دفعہ آپ جیت جائیں. تو یہ وہ خوف ہے جس کی وجہ سے تمام نظام کو ان لوگوں نے خطرے میں ڈالا ہوا ہے. اور بحران جو ہے وہ ہے نہیں ہے، یہ بحران کریٹ کیا جا رہا ہے روز بروز. حسن صاحب، آپ اس پہ کیا کامنٹ کیجئے گا؟ کل کی ڈیٹ دی ہوئی ہے سپریم کورٹ نے، کیونکہ ظاہر ہے جو ڈیٹ اناؤنس ہو گئی ہے 14 مئی کی الیکشن کی، اس پر ہم نے موقف تو دیکھ لیا. اسٹیٹ بینک کو کہا جی فنڈ جاری کر دیں 21 ارب روپے کے. آپ کے خیال میں اسٹیٹ بینک از خود یہ کام کرے گا، کر سکتا ہے؟ دیکھیں، آرٹیکل 191 آف دی کانسٹیٹیوشن اس میں بڑا کلیئر ہے، آرٹیکل 190 اس میں بڑا کلیئر ہے کہ ملک کے تمام ادارے سپریم کورٹ کے ہر حکم ماننے کے پابند ہیں. یہ ہے اس کی ریشو. تو بات یہ ہے کہ جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہے اس کو پی ٹی آئی کی حکومت نے اٹانومس باڈی بنا دیا. اب وہ اٹانومس باڈی پتہ نہیں اس ملک کے کسی ادارے کو جواب دہ تھی یا نہیں تھی، پارلیمان کو جواب دہ تھی یا نہیں تھی، لیکن اس میں آئی ایم ایف کا، وہ ورلڈ بینک کا ملازم گورنر بٹھا دیا، اور اس کے چیک اینڈ بیلنس کے لیے ڈپٹی گورنر بھی وہیں سے امپورٹ کر دیا. اب دیکھیں وہ کہاں چلے گئے ہیں، وہ واپس چلے گئے، اپنی نوکریوں پہ چلے گئے. لیکن اس ملک کے ادارے نے یہاں رہنا ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو سپریم کورٹ آف پاکستان کا آرڈر ماننا پڑے گا. لیکن اس میں نہیں مانا تو آرڈر میں ایک اور چیز آئی ہوئی ہے. آرڈر میں پھر بھی فائنانس منسٹری کی ایک موجود ہے کہ انہوں نے آگے کمپلائنس کرنی ہے. دیٹ مینس کہ ڈائریکٹلی اسٹیٹ بینک نے پیسے دینے ہیں یا نہیں دینے، بٹ جو فائنانس منسٹری ہے اس کا جو گیٹ وے ہے وہ ضرور استعمال ہونا ہے ان آئیدر وے. سو اگر وہ ریفیوز بھی کرتے ہیں تو پھر معاملہ جو ہے وہ فائنانس منسٹری اور فائنانس منسٹری سے پارلیمان کی طرف اور کیبنٹ کی طرف جائے گا، جس طرح کہ اس موجودہ گورنمنٹ نے تمام معاملات کو سیٹل کیا کہ صرف
پرائم منسٹر پہ کوئی حرف نہ آئے، اگر آئے تو پوری پارلیمان جو ہے اس پہ کنٹمپٹ آئے. تو یہ ابھی گنجل ہے، ابھی کھلے گا پرسوں جب رپورٹ پیش ہوگی 18 تاریخ کو.